اس روزے کی فضیلت پہلے سے. اب یہ کہنا کسی کا کہ شہادت حسین کی وجہ سے محرم کی فضیلت ہے، یہ کہنا غلط ہے. پہلے سے یہ مہینہ محترم ہے. اس کے بعد حضرت حسین کی شہادت کا پیش آنا، پھر آپ کا یزید کی بیعت کو قبول نہ کرنا، اور عبید اللہ ابن زیاد کا ظلم پر اتر آنا، ایک لمبا واقعہ ہے. حضرت حسین کوفہ نہیں گئے تھے. یہ تو آپ کو 12,000 خطوط دیے گئے، بلایا گیا، اور کس طرح سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے. حضرت حسین یزید کی بیعت کو قبول کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ایک تو یزید اس عہدے کے قابل بھی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ منکرات کے بارے میں آپ کو علم ہوا تھا، اس لیے آپ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. مقصد یہ تھا کہ بھائی ایک گناہ ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے تھے. حضرت حسین کی شہادت پیش آتی ہے. یہ شہادت ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ بھئی دیکھو، اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے مسلمان کو تیار رہنا چاہیے. ہر طرح کی قربانی دے، جان مال کی قربانی پیش کرے. اسلام کا آپ دیکھیں کہ محرم کا مہینہ یہ بھی قربانی کا سبق دیتا ہے. ذی الحج کا مہینہ وہاں باپ بیٹے نے قربانی پیش کی، یا رسول اللہ کے نواسوں نے قربانی پیش کی. میرے دوستو بزرگوں، لیکن آج کل اس محرم کے مہینے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غم کا مہینہ، استغفر اللہ. کوئی منگنی نہیں کرتا، شادی نہیں کرتے، نیا گھر نہیں بناتے، کوئی دکان کی دعا نہیں کراتا، کوئی اور نہیں کرتے. بھئی محرم کے مہینے میں سب نہیں کرنا. خرافات، بدعات، بہت سے شرک لوگ کرتے ہیں، حالانکہ ان سب کا کسی مہینے سے کوئی واسطہ نہیں. البتہ عاشورے کے دن میں اپنے گھر والوں پر وسعت، رزق میں ایک روایت ہے، گرچہ بہت سے علماء نے، بہت سے محدثین نے اس کی سند پر کلام، اس کے ضعف پر کلام کیا ہے. وقت نہیں مجھے اس حدیث پر بحث کرنے کے لیے، لیکن بہرحال وہ حدیث تعامل اس پر چلا رہا ہے. اگر تھوڑی سی زیادہ وسعت کر دے اپنے گھر والوں پر تو بہت اچھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس واقعے کا تعلق یہ محترم پہلے سے بھی ہے. اب پتہ چلا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز حضرت عمر کے مشورے سے اور حضرت علی کی اس رائے پر کہ ہجرت کے واقعے سے شروع کی جائے، یہ واقعہ پیش آیا ہے. پھر یہ تاریخ شروع ہوئی. ہمارے یہاں بھی نیا سال منانے کی بات نہیں، جیسے لوگ جنوری مناتے ہیں، یہ بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کی تاکید فرمائی ہے. اللہ وہ ایک اعلان ہے کہ اگر کسی کو اصلی شہد درکار ہے، مولانا محفوظ صاحب مرکزی ہاشمی، جو پیچھے دکان ان کی ہے، وہ بھی جمشید پور سے ایک جنگل سے جا کر لے آئے، خود جا کر کے پہنچ کر کے، چونکہ حافظ عالم دین ہے. آج کل تو لوگ بہت غلط کرتے ہیں، تو خود پہنچ کر کے اس کا ویڈیو بنایا، کہاں سے توڑ رہے ہیں، کس طرح سے نکال رہے ہیں، پوری تفصیل ان کے پاس موجود ہے. اور خود حاضر ہو کر یہ شہد کافی لے کے آئے ہیں. بتاتے تھے اور بھی بہت چھتے پڑے، اور لوگوں نے وہاں پہنچ کر کسی صاحب نے ان کو بتلایا، وہاں گئے اور آج صبح پہنچے ہیں. تو شہد اللہ نے فرمایا فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، علیکم بالشفاعین العسل والقرآن، کہ تم دو شفا دینے والی چیز کو لازم پکڑ لو. قرآن ایک شہد ہے. اس لیے جو اصلی شہد لینا چاہتے ہیں تو ان کی دکان پہ دستیاب ہے.